أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. سورہ القصص آیت نمبر 85 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس اللہ نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنا ہے، جس نے یہ ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی ہے، لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، وہ آپ کو ایک بہترین انجام سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، ان سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ انسانیت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر اللہ نے آپ پر کتنا فضل فرمایا کہ ہجرت کے بعد 10 سال کے عرصے کے اندر پورے عرب پر اسلام کا نظام غالب آ گیا، کفر مٹتا چلا گیا، کفر کو آپ کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہ۔ کیسے اللہ نے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ یا تو مکہ کے اندر یہ حال تھا کہ آپ کو لوگ ساحر اور مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، آپ کو تکالیف دیتے تھے، آپ کے قتل کے مشورے کر رہے تھے، لیکن ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور کفار مکہ کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ۔ معلوم ہے کہ داعی انسان جب بھی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ اس بات کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، رسالت اور نبوت عطا فرمائی۔ بس فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ انڈائریکٹلی کافروں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہو، تمہارا چیلنج تمہارے اپنے اوپر الٹا پڑے گا۔ یہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ اللہ کے دین کی دعوت بے کم وقاص پیش کرتے چلے جائیں، کافر دبتے چلے جائیں۔ یہ کافر آپ کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے باز آ جائیں۔ یہ کہتے رہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف انسانیت کو دعوت دیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت تسلیم کر دو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے جرت کے ساتھ میدان عمل میں آ جاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہو۔ یہ آپ کو ارشاد فرما کر مشرکین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تم اگر ماننا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لو، دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ نہیں مانتے تو تمہیں دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں ان قرآنی ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔